اس وقت سعودی میں جو خطبہ چل رہا ہے تبلیغ کے خلاف، جی جاوید خان صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سعودی میں جو خطبہ تبلیغی جماعت کے خلاف چل رہا ہے، میں نے اس پر اپنی رائے کل رکھی تھی۔ دیکھیے، سعودی عرب نے دو باتیں اس میں غلط کہی ہیں جماعت کے تعلق سے۔ وہ یہ کہا ہے کہ یہ قبر پرستوں کی جماعت ہے، مشرکوں کی جماعت، یعنی قبر پرست ظاہر سی بات مشرک۔ تو یہ بات تو تبلیغی جماعت میں دور دور تک نہیں ہے۔ تبلیغی جماعت شرک کے بالکل قریب نہیں ہے، قبروں کے بالکل، بلکہ قبر پہ جانے والے لوگوں کو قبر سے اٹھا کر، شرک سے اٹھا کر توحید کی طرف لے آتی، بلکہ وہ توحید میں اتنا زیادہ غلو کرتے ہیں کہ بس اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے، اپنی دکانوں پر اور کاروبار میں تالے ڈال دیتے ہیں اور دوسروں کو بھی ڈلوا دیتے ہیں کہ چلو جی یہ بھی غلط ہے، یعنی توحید میں غلو کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو توحید میں اس درجے غلو کرتے ہوں کہ اللہ ہی سے سب کچھ ہوگا، دکان سے بھی، یعنی جس چیز سے کچھ ہوتا ہے اس کا بھی وہ انکار کر رہے ہیں، تو چلے جائے کہ وہ مزار پر یا قبروں پر کیوں جائیں گے؟ یہ تو بالکل غلط سعودی گورنمنٹ نے کہا ہے۔ دوسری چیز، سعودی گورنمنٹ کے جو خطبہ نے کہا ہے کہ دہشت گردوں کی جماعت ہے، اس سے دہشت گردی کو فائدہ پہنچ رہا ہے یا دہشت گردی کا دروازہ کھل رہا ہے، یہ بھی غلط کہی سعودی گورنمنٹ نے یا وہاں کے علماء نے۔ یہ دو باتیں غلط کہی ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جو سعودی کے علماء نے جو بات کہی، بدعت والی جو بات کہی ہے، میں اس بات سے متفق ہوں۔ موجودہ تبلیغی جماعت کے جو اعمال ہیں وہ بدعت بن گئے ہیں، بدعت تھے نہیں وہ، کیونکہ حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ نے ایک ترتیب بنائی تھی لوگوں کی اصلاح کے لیے، بڑی عمر کے لوگوں کی اصلاح کے لیے، تاکہ وہ دین سیکھنے والے بن جائیں، دین ان کے اندر آ جائے۔ یہ انہوں نے ایک ترتیب بنائی تھی، اور اس کو لازم اور کمپلسری نہیں کیا تھا کہ نہیں ہر ایک بندے کے لیے تبلیغ میں جانا ضروری ہے۔ ہر ایک جب تک بندہ تبلیغ میں نہیں جائے گا تو وہ مومن نہیں کہلائے گا، ایمان والا نہیں کہلائے گا۔ جیسا کہ ہمارے تبلیغی بھائی کرتے ہیں کہ وہ اگر کوئی امام، کسی کا وقت نہیں لگا ہوا، 40 دن نہیں لگے ہوئے ہیں، چلہ نہیں لگا ہوا، سال نہیں لگا ہوا، تو اس کو امامت پر نہیں رکھتے ہیں۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے، اس کو لازم سمجھا، جبھی تو انہوں نے ایک قید لگائی ہوئی ہے کہ جب تک آپ کا وقت، میرے ساتھ خود یہ ہوا، مصطفیٰ آباد کی ایک مسجد میں نے نماز پڑھائی اور وہاں سلیکشن میرا ہو گیا، لیکن بعد میں اس بنیاد پر کہ آپ کا وقت نہیں لگا ہوا ہے۔ ہم نے جو مدارس کے اندر 15 سال لگائے، ان کی کوئی ویلیو ان کے نزدیک نہیں ہے۔ تو یہ یعنی اس کو تبلیغ کو ہر بندے کے لیے لازم سمجھنا موجود، اور اپنی اس تبلیغ، حالانکہ تبلیغ نام ہے بات پہنچانے کا، کہ آپ دین کی بات، اللہ کے نبی کی بات، قرآن کی بات، شریعت کی بات لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اب جو میں یہ بات پہنچا رہا ہوں یہ بھی تبلیغ ہے، اور آپ یہاں سے سن کر آگے پہنچائیں گے وہ بھی تبلیغ ہوگی۔ تو تبلیغ کو ایک طریقے کے ساتھ خاص کر دیا انہوں نے کہ بس یہ جو طریقہ ہے ہمارا، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا جو مروج طریقہ ہے، یہی تبلیغ ہے۔ اس کے علاوہ مدرسے، خانقاہیں یا دین خطابت یا تحریری طور پر جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں وہ تبلیغ اس کو نہیں مانتے۔ تو یہ اس عمل کو بدعت بناتا ہے، یعنی پورے اس تبلیغ کے طریقے کو لے کر انہوں نے پورے دین کا انکار کر دیا، دین کی ہر خدمت کا انکار کر دیا۔ تو یہ تبلیغ والوں کی غلط بات ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے مشورے کو لازم پکڑ لیا کہ بالکل جی کچھ بھی ہو جائے، محلے میں آگ لگ جائے، طوفان آ جائے، آندھی آ جائے، مشورہ ضرور ہوگا۔ اور اس کا میں ایک ایگزامپل ابھی آپ کو دیتا ہوں۔ یا ان کا جو جوڑ کا دن ہے، اتوار میں جوڑ ہوتا ہے، پیر میں جوڑ ضرور ہوگا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ مولانا کلیم صدیقی کی گرفتاری ہوئی تو ہم نے یہاں پر آل انڈیا امامز کونسل نے کھجوری میں ایک احتجاج کیا، تو میں نے بھی اس احتجاج میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ لوگوں کو میں نے عصر کی نماز کے بعد وہ احتجاج ہونا تھا، میں نے لوگوں سے کہا بھئی آپ کیا اس احتجاج میں شریک ہوں؟ تو اس دن اتوار کا دن تھا، جماعت والوں کے جوڑ کا دن تھا۔ اب کیا ہے، وہ سارے کیا جوڑ کرنے لگے۔ میں نے کہا بھائی جوڑ سے زیادہ ضروری ہے، یہ تو اگلے ہفتے بھی کر لیں گے آپ، کیونکہ آج مولانا کلیم صدیقی گرفتار ہوئے، کل کو دوسرے گرفتار ہوں گے، اس طرح ہاتھ ڈالتے رہیں گے۔ تو ہمیں چاہیے اس احتجاج میں ہم شریک ہوں، اور مطلب قانون کے دائرے میں رہ کر اپنی بات ہم گورنمنٹ کے سامنے رکھ سکتے ہیں، تو ہمیں کرنا چاہیے۔ تو یہ دیکھیے، اس کو اس درجے لازم سمجھ رکھا ہے، کتنا ہی اہم مسئلہ ہو، جب تک ہم اپنا وہ کام نہیں کریں گے تو یہ بھی بات، کیونکہ کسی بھی چیز کو لازم کر لینا یہ اس عمل کو بدعت بنا دیتا ہے، بدعت بنا دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ سعودی گورنمنٹ کی بات کہ بدعتیوں کی جماعت ہے، میں بھی اس سے متفق ہوں کہ اب یہ بدعتیوں کی ہی جماعت ہے، کہ ان کا جو کام ہے بدعت بن چکا ہے، ان کے اس لزوم کی وجہ سے۔ اب لوگ کہیں گے نہیں لازم نہیں، لازم کرتے ہیں بھائی، آپ کر کے دیکھیں۔ ہم تو فیلڈ میں ہیں، ہم تو امام ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہم 10 سال سے ان سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے۔ تو تعلیم کا لزوم ہے کہ نہیں جی فضائل شورا والے فضائل اعمال کو پڑھواتے ہیں، اور یہ منتخب حدیث کو نہیں جی اسی کی تعلیم ہوگی،
حتیٰ کہ میرے ساتھ خود معاملہ یہ ہوا کہ مجھ سے یوں کہا کہ فضائل اعمال یا منتخب احادیث پڑھیں رحمانی مسجد چوہان مانگر گلی نمبر 3 میں، کہ قرآن کی تفسیر بند کر دیں آپ، قرآن کی تفسیر بند کرنے سے ہمارے کام کا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ الفاظ مجھ سے کہے جماعت والوں نے کہ قرآن کی تفسیر کرنے سے ہمارے کام کا نقصان ہو رہا ہے، آپ قرآن کی تفسیر نہیں کریں گے، آپ کہیں فضائل اعمال پڑھیے، آپ فضائل اعمال پڑھیے۔ میں نے کہا میں امامت تو چھوڑ سکتا ہوں، قرآن کی تفسیر نہیں چھوڑ سکتا، حتیٰ کہ جماعت والوں نے مخالفت کری اور مجھے کیا ہے امامت چھوڑنی پڑ گئی۔ رحمانیہ مسجد گلی نمبر 3 چوہان مانگر کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو دیکھیے اس لیے کتاب کو لازم پکڑ لیا، اس کے علاوہ کوئی کتاب برداشت نہیں کرتے ہیں۔ 3 دن کو لازم پکڑ لیا، چاہے کچھ بھی ہو جائے 3 دن لگانے ہی لگانے ہیں، گھر میں چاہے کھانے کو نہ ہو، نہیں ترتیب کیا مہینے کے 3 دن لگانے ہی لگانے ہیں، چاہے مزدور ہو کوئی بھی ہو۔ سال میں ترتیب آ گئی، چلہ لگانے ہی لگانا ہے، 4 مہینے لگانے ہی لگانے ہیں زندگی کے۔ تو مشورے کا لزوم 3 دن کو لازم پکڑ لیا، جوڑ کو لازم پکڑ لیا، چلے کو لازم پکڑ لیا، کتاب کو لازم پکڑ لیا۔ تو یہ جو چیز ہے، یعنی جو چیز ایک مباح ہے، تبلیغ ایک مباح چیز ہے، یہ کوئی فرض واجب سنت بھی نہیں ہے، ایک مباح ہے، کوئی بندہ کرے ٹھیک ہے، کوئی بندہ نہ کرے ٹھیک ہے، اور پھر یہی تبلیغ ضروری نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ تبلیغی موجودہ تبلیغی جماعت جو ہے، خصوصاً مرکز والی جو جماعت ہے، یہ کیا ہے، بدعت کے دائرے میں آ چکی ہے پوری جماعت۔ ان کا جو طرز عمل ہے وہ بدعتیوں والا طرز عمل ہے، ان کے جو اعمال ہیں وہ بدعت بن چکے ہیں، ان کی وجہ سے، بدعت تھے نہیں، وہ بدعت تھے نہیں، ان کے اس شدت کی وجہ سے بدعت بن چکے ہیں۔ کیونکہ کوئی بھی عمل ذاتی طور پر ٹھیک ہوتا ہے، لیکن اگر اس عمل کو گھٹایا بڑھایا جائے گا تو اس عمل کو وہ بدعت بنا دے گا۔ تبلیغ ایک عام چیز ہے، کسی بھی طریقے سے آپ تبلیغ کر سکتے ہیں، کوئی بھی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں، مقصد ہے بات کو پہنچانا۔ آپ نے خاص کر لیا نہیں جی بس یہی تبلیغ ہے، اس کے علاوہ کوئی تبلیغ نہیں ہے، اس درجے شدت ہے جو حتیٰ کہ کہتے ہیں جس عالم کا سال لگا ہوا ہوگا وہی حیات الصحابہ پڑھے گا، یہ نئے نئے رول، اور جس عالم کا وقت نہیں لگا ہوگا اس کو امامت پہ نہیں رکھیں گے۔ حتیٰ کہ یہاں تک باتیں ہیں جس عالم کا وقت نہ لگا ہوا اس سے مسئلہ نہ پوچھیں، یہاں تک باتیں ہم نے سنی اور دیکھی ہیں۔ تو اس لیے سعودی گورنمنٹ کی 2 باتیں غلط ہیں، دہشت گردوں کی جماعت نہیں ہے، نہ تو یہ قبر پرستوں کی جماعت ہے، یہ عقیدہ توحید ان کا ٹھیک ہے، البتہ بدعت کا دروازہ ان لوگوں نے کھول دیا ہے، اور شدت کا دروازہ ان لوگوں نے کھول دیا ہے، اور اس کو ہم خود دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک چیز اور ہے، من گھڑت قصے بیان کرتے ہیں، جھوٹے قصے، یہ بات سعودی گورنمنٹ نے کہی ہے، وہاں کے خطبہ نے کہی، اس بات سے میں 100% متفق ہوں کہ جھوٹے قصے بیان کرتے ہیں، جھوٹی حدیثیں بیان کرتے ہیں، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس کے میں ایک آدھ ایگزامپل دے رہا ہوں، کہتے ہیں دین کی تھوڑی بہت غور و فکر کرنا 60 یا 70 سال کی نفلی عبادت سے افضل ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ یہ اس بات کو کہتے ہیں آؤ بھائی بیٹھو بیٹھو، دین کی بات کا کہنا، دین کی بات کا سننا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد حدیث کہتے ہیں دین کی تھوڑی بہت غور و فکر کرنا 60 یا 70 سال کی نفلی عبادت سے افضل ہے، بالکل غلط ہے، کوئی حدیث نہیں۔ ایک حدیث یہ بیان کرتے ہیں گشت کرنے کے بعد جو نماز پڑھی جائے گی اس پر 7 لاکھ نماز کا ثواب ملے گا، اور من گھڑت کیا ہے، کارگزاری سنائیں گے، وہاں جماعت گئی تھی، وہاں ایسا ہوا، وہاں فرشتوں نے مدد کر دی، وہاں اس کا آپریشن کر دیا، اس کی پتھری نکال دی، اور طرح طرح کے جھوٹے قصے۔ ایک مرتبہ مجھ سے خود ایک امیر جماعت نے، ان کا نام میں لے لوں، چلو لے لیتا ہوں، حاجی شمس الزما صاحب ہیں، وہ اس وقت مولانا صاحب کے رائٹ ہینڈ ہے، اور دلی کے بڑے امیر جماعت میں سے، وہ اس مسجد میں رحمانیہ مسجد چوہان مانگر گلی نمبر 3 میں جڑتے تھے۔ انہوں نے یہ قصہ مجھے خود سنایا کہ جی ہماری جماعت کیا ہے، ایک کارگزاری آئی ہے، پاکستان سے کارگزاری آئی ہے، وہ کہیں باہر جماعت میں گئے تھے، تو آ کر انہوں نے کارگزاری سنائی کہ پاکستان کے ساتھی وہاں ملے تھے، جاپان گئے تھے جماعت میں، وہاں سے آ کر انہوں نے مجھے کارگزاری سنائی کہ پاکستان کی جماعت نے کارگزاری سنائی کہ ہم ایک مرتبہ افریقہ کے جنگلوں میں، وہاں دیہات میں دین کی بات پھیلانے گئے اور تبلیغ کرنے گئے، تو وہاں میں ازدہے مل گئے، سانپ مل گئے، تو ہم نے ان سے کہا کہ بھائی ہم کیا ہیں، دین کا کام کرنا ہے ہمیں، اور ہم نے ان کو پچکار دیا، ہم نے ان پہ ہاتھ پھیر دیا، اس ازدہے سارے بھاگ گئے۔ یہ بات انہوں نے مجھ سے خود کہی۔ تو یہ واقعہ ہے حدیث میں، یہ واقعہ تاریخ میں عقبہ ابن نافع کا، ایک صحابی رسول کا ہے۔ جب وہ صحابی رسول ملکوں کو فتح کرتے ہوئے افریقہ کے جنگلوں میں گئے اور وہاں جا کر پڑاؤ ڈالا، انہوں نے وہاں خیمے نصب کیے، تو لوگوں نے منع کیا، بڑا خونخوار جنگل ہے، یہاں درندے اور سانپ اور موذی جانور موجود ہیں، یہاں مت ٹھہرو، یہاں تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ تو عقبہ ابن نافع نے وہاں قیام کیا، اور قیام کر، تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں، عقبہ ابن نافع نے قیام کیا، اور قیام کرنے کے بعد میں انہوں نے اعلان کیا ایھا الحشرات والارض نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا کہ اے زمین پہ چلنے والے درندے اور پرندے، ہم کیا ہیں، ہم اللہ کے نبی کے غلام ہیں،
اگر یہاں پر کسی نے ہمیں تکلیف پہنچائی یا ہمیں کوئی موذی جانور نظر آیا تو ہم اس کو کیا ہے قتل کر دیں گے۔ تو تاریخ میں آتا ہے کہ شیر، شیرنیاں اور اژدہے اور سانپ اور بچھو سب کیا ہیں پورا جنگل خالی کر کے چلے گئے ان کے اس اعلان پر۔ تو انہوں نے کیا کیا، اس قصے کو اپنے اوپر فٹ کر لیا اور کارگزاری میں سنانا شروع کر دیا۔ تو دو باتیں سعودی گورنمنٹ کی ٹھیک ہیں کہ بدعتیوں کی جماعت ہے، بدعت انہوں نے شروع کر دی، یہ کام بدعت نہیں تھا۔ پھر میں کہوں گا حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک بالکل ٹھیک تھی، اور اس تحریک نے لاکھوں لوگوں کو، کروڑوں لوگوں کو فیضیاب کیا ہے، امت نے بہت بڑا اس سے نفع اٹھایا ہے۔ لیکن اب کیا ہے، اس میں بدعت، خرافات داخل ہو گئیں، جھوٹی حدیثیں داخل ہو گئیں، اور تحریف کا دروازہ اس جماعت نے کھول دیا۔ جہاد کی وہ تمام آیات، وہ تمام جہاد کی حدیثیں کیا ہے اپنے اوپر فٹ کرتے ہیں، اور یہ قرآن میں اور حدیث میں تحریف کرتے ہیں۔ یہ کمی ہے، ٹھیک ہے، علماء اس کو نہ کہیں، بلا وجہ کود رہے ہیں لوگ میدان میں حمایت میں۔ ہم جو بات سعودی کی غلط ہے وہ غلط کہیں گے، جو صحیح ہے اس کو صحیح کہیں گے، بلا وجہ ہم اس لیے حمایت نہیں کریں گے کہ ہم دیوبندی ہیں تو ان کی حمایت کریں۔ الحمدللہ میں بھی دیوبند کا فرزند ہوں، دیوبندی ہوں، لیکن غلط بات میں ساتھ نہیں۔ اگر غیر ہوں تو غلط ہے، ہمارے اپنے کریں تو غلط نہیں، جو غلط ہے تو غلط ہے، قرآن حدیث کے خلاف یہ عمل ہے تو اس کو ہمیں کہنا چاہیے، اجاگر کرنا چاہیے، اور اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ کے وہاں ہماری پکڑ ہوگی۔ تو جاوید صاحب، یہ تفصیلی جواب میں نے آپ کے سوال کا دیا ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔